ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر ہندوستانی تاریخ کی سب سے دلکش اور بااثر شخصیات میں سے ایک ہے۔ 15 فروری 1483 کو موجودہ ازبکستان کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوئے بابر منگول فاتح چنگیز خان اور ترک فاتح تیمور کی اولاد تھے۔ بابر کی ابتدائی زندگی انتشار اور جدوجہد سے عبارت تھی۔ اس کے والد سلطان عمر شیخ مرزا کا انتقال اس وقت ہوا جب بابر صرف 12 سال کا تھا اور وہ فرغانہ کا بادشاہ بنا۔ تاہم اس کا دور حکومت مختصر رہا اور وہ کابل فرار ہونے پر مجبور ہوئے، جہاں اس نے ایک نئی سلطنت قائم کی۔ متعدد چیلنجوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود بابر ہندوستان کو فتح کرنے کے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے پرعزم رہا۔ اس نے وسائل جمع کرنے، اتحاد بنانے اور اپنی فوجی مہمات کی منصوبہ بندی کرنے میں برسوں گزارے۔ 1526 میں بابر نے دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے لیے 5ویں بار ہندوستان پر حملہ کیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، جو بابر کے لیے فیصلہ کن فتح ثابت ہوئی۔ ابراہیم لودھی جنگ میں مارا گیا اور بابر دہلی کا حکمران بن گیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کی فتح نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز کیا۔ اگلے چند سالوں میں بابر نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا، ایک نئی انتظامیہ قائم کی اور متعدد اصلاحات متعارف کروائیں۔ ہندوستانی تاریخ میں بابر کی سب سے اہم شراکت میں سے ایک مغل سلطنت کی سرکاری زبان کے طور پر فارسی کا تعارف تھا۔ اس اقدام کا ہندوستانی ثقافت پر گہرا اثر پڑا کیونکہ اس نے ایک نئی ادبی اور ثقافتی روایت کو فروغ دیا۔ بابر ایک باصلاحیت شاعر اور ادیب بھی تھے اور ان کی یادداشتیں، جنہیں بابرنامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت کی چند اہم اور بصیرت انگیز تاریخی دستاویزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بابر نامہ بابر کے خیالات، احساسات اور تجربات کی ایک منفرد جھلک فراہم کرتا ہے اور یہ مغل سلطنت کے بارے میں معلومات کے سب سے قیمتی ذرائع میں سے ایک ہے۔ اپنے بہت سے کارناموں کے باوجود بابر کی زندگی اس وقت مختصر ہو گئی جب وہ 26 دسمبر 1530 کو 47 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں نے مغلیہ تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک بن گیا۔ بابر کی میراث آج تک محسوس کی جا رہی ہے۔ انہیں ایک شاندار فوجی رہنما، ایک باصلاحیت شاعر اور مصنف، اور ایک بصیرت مند سیاستدان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہندوستانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ مغل سلطنت، جس کی بنیاد بابر نے رکھی تھی، ہندوستانی تاریخ کی سب سے بڑی اور بااثر سلطنتوں میں سے ایک بن گئی۔ یہ اہم ثقافتی، ادبی اور فنکارانہ کامیابیوں کا دور تھا، اور اس نے ایک منفرد اور مخصوص ہندوستانی شناخت کی ترقی کو دیکھا۔ بابر نے روایتی اسلامی تعلیم حاصل کی، جس میں قرآن، عربی اور فارسی کا مطالعہ شامل تھا۔ اسے جنگ اور حکمرانی کے فنون میں بھی تربیت دی گئی تھی، جو اس کی بعد کی زندگی میں اچھی طرح کام کرے گی۔ فوجی مہمات۔ بابر کی فوجی مہمات چھوٹی عمر میں شروع ہوئیں جب اس نے پڑوسی ریاست سمرقند کے خلاف ایک چھوٹی فوج کی قیادت کی۔ اگرچہ اسے شکست ہوئی، بابر نے جنگ اور قیادت کے بارے میں قیمتی سبق سیکھے۔ اگلے چند سالوں میں بابر نے اپنے پڑوسیوں کے خلاف فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا، آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ 1504 میں اس نے کابل شہر پر قبضہ کر لیا، جو اس کا دارالحکومت بنا۔ پانی پت کی پہلی جنگ بابر کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور اس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز کیا۔ بابر کی فوج اچھی طرح سے تربیت یافتہ اور نظم و ضبط کی حامل تھی، اور یہ جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی بشمول توپ خانے اور مسکٹ سے لیس تھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کی فتح کے بعد فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے دوران اس نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ اس نے میوڑ اور ماروڑ کی راجپوت ریاستوں کو شکست دی، اور اس نے گجرات اور بنگال کی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ذاتی زندگی اور دلچسپیاں۔ اپنی سخت ظاہری شکل کے باوجود بابر ایک پیچیدہ اور حساس شخص تھا۔ وہ ایک باصلاحیت شاعر اور مصنف تھے، اور انہوں نے سیاست، فلسفہ اور ادب سمیت مختلف موضوعات پر وسیع پیمانے پر لکھا۔ بابر کی یادداشتیں، جو بابرنامہ کے نام سے مشہور ہیں، اس وقت کی چند اہم اور بصیرت انگیز تاریخی دستاویزات میں شمار کی جاتی ہے۔ وہ بابر کے خیالات، احساسات اور تجربات کی ایک انوکھی جھلک پیش کرتے ہیں، اور وہ اس وقت کی ثقافت اور معاشرے کے بارے میں ایک دلچسپ بصیرت پیش کرتے ہیں۔ بابر ایک باصلاحیت انسان تھا، اور اس نے کئی خوبصورت باغات اور عمارتیں ڈیزائن اور تعمیر کیں، جن میں کابل کے مشہور بابر باغات بھی شامل ہیں۔
بابر کی ذاتی زندگی ہنگامہ آرائی اور المیہ سے عبارت تھی۔ اس نے کئی بار شادیاں کیں اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے، لیکن ان میں سے اکثر بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کی پسندیدہ بیوی ماہم بیگم کا انتقال 1530 میں ہوا۔ موت اور میراث۔ بابر کا انتقال 26 دسمبر 1530 کو 47 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، جو مغل تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک بن گیا۔ بابر کی میراث پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے۔ انہیں ایک شاندار فوجی رہنما، ایک باصلاحیت شاعر اور ادیب، اور ایک لیجنڈ سیاستدان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاہم بابر کی میراث بھی تنازعات اور بحث و مباحثے کی زد میں ہے۔ اس کی فوجی مہمات کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ان تنازعات کے باوجود بابر ہندوستانی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور اہم شخصیات میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی اور میراث دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی اور متوجہ کرتی رہتی ہے، اور ہندوستانی ثقافت اور معاشرے پر اس کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ ظہیر الدین بابر ایک قابل ذکر شخصیت تھے، جنہوں نے ہندوستانی تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فوجی مہمات، ان کی ادبی کامیابیاں، اور ایک نئے اور متحد ہندوستان کے لیے ان کا ویژن آج بھی لوگوں کو متاثر اور متوجہ کرتا ہے۔ مغل سلطنت کے بانی کے طور پر بابر نے اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑی جسے محسوس کیا جا رہا ہے، اور ان کی یاد ہندوستانی ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے۔